اتنے میں عجیب قصہ یہ ہوا کہ کافر لوگ جگ گئے تھے، انہوں نے کہیں آگے جا کر مشورہ کیا اور پھر پہاڑ کی اس چوٹی کی طرف سے جہاں پر کہ یہ مورچہ قائم کیا گیا تھا اس طرف سے پیچھے کی طرف سے آئے اور اچانک انہوں نے ہلہ بول دیا۔ مسلمان منتشر تھے، مسلمان مال کے حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے اور پورے میدان میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، مورچہ بھی خالی تھا۔ یہ دیکھ کر کفار پیچھے کی طرف سے آئے اور فوراً انہوں نے جو حملہ کیا تو مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، بڑا کٹھن مسئلہ پیش آیا، یہاں تک کہ کفار نے، منافقین نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل ہو چکے۔ یہ خبر کا اڑنا تھا، جو مسلمان موجود تھے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، جب اللہ کے نبی ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ ایک عجیب سا سما بن گیا، وویلا ہونے لگا، رونے پیٹنے لگے، بزدلی الگ اور پیروں کے اکھڑ جانے کی وجہ سے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور ایک دم اس طرح کفار ہلہ بول چکے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع ہونے کا کوئی موقع نہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ کے نبی نے اعلان کرایا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ سارے صحابہ جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی نہ کسی طریقے پر آگے پہنچ گئے، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم بھی آئے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہ سارے واقعات پیش آئے۔ ان سارے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع دیا، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عارضی چھوٹی سی شکست کو مبدل بفتح فرما دیا، اور پھر مسلمان سنبھل کے وہاں سے چلے آئے۔ یہ واقعہ مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ اس وقت میں قرآن کریم کے اندر متعدد آیات نازل ہوئی، اور انہی آیات میں یہ آیت بھی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، پس ہمت نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کھانا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پر جمے رہو گے، کامل ایمان پر قائم رہو گے۔ یہ اللہ نے تسلی کے لیے مسلمانوں کو پیغام سنایا، تسلی کے لیے پیغام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دعوت فکر بھی دے دی۔ مسلمانوں سے چوک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ چوک کیا ہو گئی؟ ایک چوک تو یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ سے کہا تھا اس مورچے پہ قائم رہنا، لیکن انہوں نے اختلاف کر کے مورچے کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ مسلمانوں نے آپس میں ایک مسئلے میں خامخواہ کا اختلاف کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ وہ فتح جو مسلمانوں کو حاصل ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس فتح کو واپس لے لیا، شکست میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان پر قائم ہو، ایمان پر دائم ہو، کامل ایمان تمہارے پاس موجود ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن تمہارے اندر یہ کمزوری آ گئی، خامخواہ کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور کچھ مال کی طرف تمہاری دلچسپی بڑھ گئی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو تم نے ٹال دیا تھا۔ ان وجوہات سے تمہارے سلسلے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ تمہاری وہ فتح مبدل بشکست ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ اجتہادی خطا تھی حضرات صاحب،
انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں چاہی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، کوئی نفسانیت وہاں نہ تھی، لیکن اس کے باوجود بہرحال ایک چیز جب ہوتی ہے تو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ایسا تھا کہ اس کو کسی طور پر نہ ٹالا جاتا، لیکن وہاں پر حضرات صحابہ سے کچھ بھولی ہو گئی اور کچھ اجتہادی خطا ہی ہو گئی، اس کی وجہ سے انہوں نے مورچے کو چھوڑ دیا اور آگے کی طرف نکل گئے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور پھر اس میں اختلاف انہوں نے کیا، اور خامخواہ کا اختلاف مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو جو ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں وہ ایسا متفرق کر دیتا ہے کہ ان کی جمعیت ٹوٹ جاتی ہے، ان کی قوت ٹوٹ جاتی ہے، ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ کئی جگہ پر بیان کیا، ایک جگہ پر کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اے مسلمانوں آپس میں اختلاف نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ نے یہاں پر کہا، وہی منظر وہاں آنکھوں سے دکھا دیا کہ اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافر لوگ جمع ہو کر آئے، مسلمانوں پر انہوں نے حلہ بول دیا اور مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی، مسلمانوں کی جمعیت برباد ہو گئی، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ یہ نوبت آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ثابت قدم رہو اور تم جو ہے مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہ جاؤ، اور دین کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر چلتے رہو، تو اگر یہ ہوگا تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہے اور آیت کا پس منظر ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے واضح کیا کہ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں، حالات حاضرہ کے پس منظر میں ہندوستان کے بلکہ ساری دنیا کے حالات اس وقت دیگرگوں ہیں۔ ہندوستان میں بھی حالات پلٹی کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے خاص طور پر سیاسی حالات کی وجہ سے مسلمانوں میں ایسا لگتا ہے کہ ایک بزدلی پیدا ہو رہی ہے، ان کے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں، وہ کچھ سوچنے لگے ہیں، وہ اپنے بارے میں خیال کرنے لگے ہیں کہ اب تو ہمارا کچھ نہیں، ہم تو ایسے ذلیل ہو گئے ہیں، ہم ایسے خار ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اب ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر پا سکتے۔ اس طرح کی بزدلی اور ضعف و کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ نا امیدی کی بات ہے، یہ مایوسی کی ایک بات ہے جو آج مسلمانوں میں جگہ دیکھی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ مسلمان کا کوئی معاملہ ہو، قرآن میں اس کے لیے ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ آپ غم کے معاملے میں ہو، قرآن اس کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ آپ کو اگر خوشی کا موقع میسر ہے، اللہ اس کے لیے بھی پیغام ہدایت دیتے ہیں۔ اگر آپ نقصان کا شکار ہیں، اللہ کی کتاب وہاں بھی آپ کی رہبری کرتی ہے۔ اگر اللہ نے دولتوں کا انبار آپ کے لیے کھول دیا ہے، وہاں بھی اللہ کی کتاب میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ کوئی سا معاملہ ہو، کوئی سا حال ہو، کوئی سی صورتحال ہو، اللہ کی کتاب کے اندر ہدایت کا پیغام موجود ہے کہ مسلمانوں کو کس وقت میں کس طریقے پر جینا ہے، کس طریقے پر رہنا ہے، اور ان کو کیا ہدایت کا پیغام لے کر زندگی کرنا ہے۔ ان حالات میں جو مسلمان مایوس نظر آتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے مسلمان مایوس نہیں ہوا کرتا۔ میں نے کل بھی کچھ لوگوں سے کہا جو اس طرح کی بات کر رہے تھے، کچھ علماء حضرات آئے تھے، کچھ بات چیت ہو رہی، یہی مسئلہ چھڑ گیا۔ میں نے کہا کہ اندازہ کرو، جب مسلمان وہاں بھی
پست ہمتی کا شکار نہ ہوا، جہاں حالات اس قدر ناگفتہ بے تھے کہ کوئی اس کو قلم سے لکھنا چاہے تو قلم سے لکھنے کی طاقت نہیں۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ فتنہ ہے فتنہ تاتار، دنیا کا بدترین فتنہ، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بدترین فتنہ۔ علامہ ابن الاسیر جو اسی زمانے کے بہت بڑے مؤرخ ہیں، جنہوں نے تاریخ کے اوپر عظیم الشان کتاب لکھی جس کا نام ہے الکامل فی التاریخ، الکامل کے نام کی اس کتاب کے اندر علامہ ابن الاسیر نے بہت بڑی تاریخ مرتب کی ہے، اور اس تاریخ کی جو آخری جلد ہے اسی پر جا کر ان کی تاریخ ختم ہوتی ہے۔ اور جس زمانے میں تاتاری فتنہ پیش آیا تھا، یہ علامہ ابن الاسیر موجود تھے، جہاں پر انہوں نے تاتاری فتنے کی تاریخ لکھنی شروع کی ہے، وہاں پر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں اس قدر بدترین کوئی فتنہ کبھی نہیں پیش آیا۔ اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں میرا خیال یہ بھی ہے کہ شاید اس کے بعد بھی کوئی اس سے بڑا اور اس سے بدتر فتنہ نہ پیش آئے۔ ایسا زبردست فتنہ پیش آیا، ساری دنیا کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دیا۔ ہلاکو خان اور پھر اس کی اولاد جس میں آتا ہے چنگیز خان کے زمانے کے اندر ہلاکت و تباہیوں کا ایک ایسا سلسلہ چلا، تاریخ نے اس سے زیادہ کوئی ریکارڈ دنیا میں قائم نہیں کیا۔ کوئی ملک نہیں چھوڑا، کوئی گاؤں نہیں چھوڑا، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، جہاں پر بھی ہو سکتا تھا وہاں پہنچ کر وہاں کے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو نہیں چھوڑا، ان عورتوں کو نہیں چھوڑا جن کے پیٹوں کے اندر بچے تھے، بچوں کو ماں کی پیٹوں سے نکال کر ان کو ماں کے سامنے قتل کیا جاتا تھا، پھر ماں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ علامہ ابن الاسیر لکھتے ہیں کہ اس بدترین واقعے کی تاریخ میرا خیال تو یہ تھا کہ میرے قلم سے میں نہ لکھوں۔ یہ اسلام کے اوپر آنے والی مصیبت، مسلمانوں پر آنے والی بدترین قسم کی مصیبت، میں اپنے قلم سے رقم کر کے نہ جاؤں، میرا تو یہ خیال تھا، اس لیے میں نے اس کے اوپر نہیں لکھنا چاہا۔ لیکن میرے دوستوں نے کہا، میرے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے قلم سے انسانیت کی تاریخ مرتب ہو چکی ہے، سیدنا آدم سے لے کر آج کے زمانے تک کی اتنی لمبی چوڑی تاریخ تم نے لکھی، اور تمہارے ہی زمانے میں پیش آنے والے فتنے کا حال تم نہ لکھ کے چلے جاؤ، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اصرار پر میں اس کو لکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے قلم میں طاقت نہیں کہ میں اس تاتاری فتنے کی تاریخ رقم کروں، لیکن پھر بھی ہمت کر کے لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ کو کیا پڑھیں؟ آنسوں بہانا ہے، خون کے آنسوں بہانا ہے۔ اتنا زبردست اور ایسا بدترین فتنہ کبھی نہیں پیش آیا۔ سارے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، غیر کو بھی قتل کیا گیا، اور ان کے مالوں کو لوٹا گیا، اور پورے شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے۔ بغداد کے علاقوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بغداد کی گلیوں میں اور مختلف خطوں اور علاقوں میں خون کی ندیاں بہی جا رہی ہیں۔ بعض علاقوں کے بارے میں علامہ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ ایک ایک علاقے کے اندر جو ہے 20-20 لاکھ انسانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کتنے دنوں میں؟ 8 دن میں۔ کتنے دنوں میں؟ بعض جگہ لکھتے ہیں کہ 3 دنوں میں، 3 دنوں میں، 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 8 دنوں میں لاکھوں لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا۔ اور پھر جب سب کو قتل کر دیا جاتا تھا
تو اس شہر کو آگ ڈال کر جلا کے چلے جاتے تھے تاکہ وہاں کوئی مکان باقی نہ رہے، وہاں کوئی درخت باقی نہ رہے، وہاں کوئی چیز باقی نہ رہے، پورے شہر کو جلا کے تباہ کر کے چلے جاتے تھے۔ بھائیو، اتنا بڑا تاریخ کا یہ المیہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی تاتاری قوم کے ایک بادشاہ کو توفیق دے دی بعد میں چل کر، جس کا نام تھا قازان۔ قازان اس کا نام تھا، اور اس نے بعد میں اسلام لانے کے بعد اپنا نام رکھ لیا محمود۔ یہ چنگیز خان کا پوتا یا پڑپوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، ایک اللہ والے سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور وہ بھی اسی قسم کا آدمی تھا، جگہ جگہ فتنہ مچاتا تھا، جگہ جگہ لوگوں کو قتل کرتا تھا اور مال کو لوٹ کے لے جاتا تھا، جائیداد و املاکوں کو ہلاک کو تباہ کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ والے سے اس کی ملاقات کرا دی۔ ان اللہ والوں سے ملاقات پر اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اسے دعوت فکر دی، انہوں نے اسے دعوت توحید دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ توحید کا درس اس کے سامنے دیا، اللہ کی بڑائی و جلالت و عظمت کے گیت اس کے سامنے بیان کیے۔ اس کا دل کچھ نرم ہو گیا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام اس نے قبول کر لیا۔ قازان کے اسلام قبول کرتے ہی تاتاری قوم کے لاکھوں انسان مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ کہاں تو وہ حالت اور کہاں یہ حالت، لاکھوں انسان جو تاتاری قوم کے تھے۔ یہ تاتاری قوم چین سے نکلی ہوئی قوم تھی، جنگلات میں بسیرا کرتی تھی، پہاڑوں پہ آباد تھی، وہاں سے نکل کے آئے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ بھی اندازہ کرتے ہیں یاجوج ماجوج کا جو ذکر قرآن میں آیا، حدیثوں میں آیا، یاجوج ماجوج یہی قوم ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے ایک قیاس کیا اس سے کہ اتنی بڑی مخلوق پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، پہاڑوں سے اتر آئی، جنگلات سے نکل آئی، ایسا معلوم ہوتا تھا زمین نے ان کو جو ہے اگل دیا ہے یا آسمان نے نیچے ان کو ڈال دیا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق نکل آئی اور تباہی اور جو ہے بے پناہ تباہی مچاتے ہوئے چلی گئی۔ تو یاجوج ماجوج تو ایک قوم آئے گی۔ علامہ ابن النصیر نے یہیں پر لکھا ہے کہ شاید یاجوج ماجوج کا ایک فتنہ ایسا ہوگا جو فتنہ اس فتنے سے بڑھ کر ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کو ایک جگہ پر بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے، وہ ابھی بند ہیں بہرحال جہاں بھی ہیں۔ اگرچہ سائنسدانوں کو پتہ نہ چلا ہو، سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا بھر کو چھان دیا، کہیں بھی کسی جگہ یاجوج ماجوج کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جواب یہ ہے اللہ اگر ان کو چھپا کے رکھنا چاہے تو تم دیکھ کیسے سکتے ہو؟ اللہ نے چھپائے رکھا ہے، جب ظاہر کرنا ہوگا تبھی دکھائے۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج آئیں گے، بڑا فتنہ مچائیں گے، اتنی بڑی کثیر آبادی ہوگی یاجوج ماجوج کی کہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب وہ قوم آئے گی دنیا میں، دنیا ہی میں ہے لیکن شہروں کی طرف آ پڑے گی، جب آئے گی تو دنیا میں انسان ان کے درمیان میں کہیں اکا دکا نظر آئے گا۔ یہ آبادی اتنی کثیر ہوگی، ان کے درمیان میں انسانوں کو تلاش کرنا پڑے گا، ارے انسان کون ہے، کہاں ہے انسان؟ یہ قوم ہر جگہ نظر آتی رہے گی، اور اتنی بڑی طاقتور قوم کہ ملکوں کو تباہ کر دے گی، انسانوں کو غارت کر دے گی، بڑی تباہیاں مچائے گی۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے ایسی زبردست قوم کہ وہ دریائے فرات پر سے گزرے گی تو اس پورے دریائے فرات کے پانی کو چاٹ کے رکھ دے گی۔ جو آدمی وہاں سے بعد میں گزریں گے
وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہی نہیں آیا ہوگا، یعنی ایسا چاٹ کے رکھ دیں گے پانی کو، اس سمندر کو، کہ لوگ کہیں گے یہاں کبھی پانی ہی نہ آیا ہو۔ یہ ایسا زبردست انقلاب۔ بہرحال یہ قوم بھی کچھ ایسے ہی عجیب و غریب تماشا کرتے ہوئے آئی، غارت گری کرتے ہوئے آئی، تباہی مچاتے ہوئے آئی۔ یہ سب تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں سے یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے، اللہ نے توفیق دی قازان کو، اور ایک اللہ والے کی معیت اور ایک اللہ والے کی بات نے اس کے دل کے اوپر اثر کر دیا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے مسلمان ہوتے ہی تاتاری قوم کے لاکھوں لاکھ انسان مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے بہت اچھا اس زمانے میں بھی ریکارڈ قائم کیا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اگر تاتاری فتنے میں یہ مسلمان پنپ سکتے ہیں، تاتاری فتنے کے دور میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی یوں جو ہے بچا سکتے ہیں، تو بھائیوں یہ دوسرے فتنے تو اس کے سامنے کوئی فتنے نہیں۔ ان فتنوں میں بزدلی کیوں؟ بزدلی کے بجائے اپنے حالات کا جائزہ۔ بزدل مسلمان نہیں ہوا کرتا، غیر ہوا کرتا ہے، لیکن مسلمان کی ایک بات یہ ہے، مسلمان کو یہ ہونا چاہیے وہ اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے اخلاق کا جائزہ لے، اپنے کردار کا جائزہ لے، اپنے طور و طریقوں کا جائزہ لے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے عقیدوں کا جائزہ لے، اور دیکھے کہ میں ایمان میں کہاں تک کامل ہوں۔ اگر میرے اندر نقصان ہے، میرے اندر عیب ہے، اور انفرادی طور پر بھی دیکھے، اجتماعی طور پر بھی دیکھے، دونوں طرح غور و فکر کرے کہ میرے اندر، میں بیٹھ کر غور کروں، تنہائیوں میں غور کروں، میرے ایمان کی کمزوریاں کیا، میرے اعمال کی کمزوریاں کیا، میرے اخلاق اور میرے کردار کی کمزوریاں کیا، میری معاشرت اور میرے معاملات کی کمزوریاں کیا ہیں۔ اسی کے ساتھ اجتماعی طور پر بھی غور و فکر ہو کہ مسلمانوں کے اجتماعی حالات کیا ہے، معاشرتی حالات کیا ہے، ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ایمان کے اندر کتنی قوت و طاقت ہے، اعمال کے اندر کہاں تک یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یا اس کے اندر کہاں کمزوری آ گئی، اسی طرح معاشرت میں کیا خرابی ہے، اس کا جائزہ لیتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو بھی بنانے اور اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو بھی ٹھیک راستے پر لانے کی محنت اور جدوجہد کرے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی طریقہ کار نہیں۔ ایک ہی طریقہ کار ہے جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کر دیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تبھی تم سر بلند ہوگی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی مار تم پر پڑ سکتی ہے۔ تمہارے حالات اگر سدھرتے نہیں ہیں تو تمہیں ذلت و خواری کے کسی بھی گڑھے میں پہنچایا جا سکتا ہے، اگر تمہارے ایمان میں تم کامل نہ ہوئے تمہیں رسوائی اور پسپائی کے کسی بھی گڑھے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ اعلان ہے قرآن کا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اور مومن ہونے کا مطلب بھائیو ہمارے جیسا مومن نہیں، مومن تو ہم سب ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو کافر نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو بے ایمان نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو مشرک نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ لیکن اللہ جیسا ایمان چاہتے ہیں، جیسا اس میں کمال چاہتے ہیں، جس طریقے پر اس کے اندر خصوصیات اور امتیازات چاہتے ہیں، ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم تو مومن ہیں لیکن لنگڑے لولے مومن ہیں، ہزاروں کمزوریاں ہیں، ہزاروں عیوب ہیں، ہزاروں خامیاں ہیں، ایمان کے اندر وہ کمال موجود نہیں، بلکہ یہ بہت ہی ناقص قسم کا ایمان ہے، اعمال ہیں وہ بھی بہت ناقص ہے، معاشرت ہے اس کے اندر بھی نقصان اور عیب ہے، معاملات میں بے تحاشا خرابیاں پیدا ہو گئی۔ جب اتنے سارے عیوب ہمارے میں، تو پھر ہم ایمان کامل والے کہاں ہوئے ہیں؟
یہاں اللہ نے جو کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم سر بلند رہو گے، ایسے موقع پر جب بھی اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں یا عام محاورات میں بھی یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر ایمان کامل مراد ہوتا ہے، ایمان ناقص مراد نہیں ہوتا۔ ناقص ایمان والے کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جیسا کیسا بھی تم ایمان رکھو تم ہی سربلند رہو گے۔ میں نے ابھی مثال دی آپ کو، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تھوڑی سی غلطی کر لی تھی، جان بوجھ کر بھی نہیں، اجتہادی طور پر خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر ان کو شکست دے دی۔ جب ویسا معاملہ ہے تو یہاں ان کنتم مومنین کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ تم الٹے ہو کہ سیدھے ہو، ناقص ہو کہ کامل ہو، جیسے بھی ہو تم ہی سر بلند رہو گے، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم کامل مومن رہو گے تو تبھی تم کو فلاح و کامیابی ملے گی، جیسے حضرات صحابہ کو بھی دی۔ ایک بات پر غور کریں، حالات، بہت سے لوگ جب حالات پیش آتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن حالات پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ انسان جب دنیا میں آیا حالات میں گھرنے ہی کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ دنیا تو حالات ہی کا نام ہے، دنیا حوادث ہی کا نام ہے، دنیا پریشانی ہی کا نام ہے، دنیا نقصان ہی کا نام ہے، دنیا کے اندر بے پناہ مسائل ہی مسائل ہیں اور رہیں گے، دنیا نام ہی اس کا ہے۔ اور جہاں حوادث نہ پیش آئے، جہاں مسائل پیش نہ آئے، جہاں پریشانیاں پیش نہ آئے، جہاں کچھ بھی کوئی کٹھنائی پیش نہ آئے، وہ تو جنت ہوا کرتی، وہ تو جنت کا تصور ہے۔ جنت میں یہ ہے وہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کوئی حادثہ نہیں، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں، وہاں پر کوئی غم نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، یہ تو ہے جنت کا سامان۔ لیکن جہاں تک دنیا ہے بھائی، دنیا کے اندر مسائل پیش آنا ہی ہے۔ اگر دنیا میں پریشانیاں، دنیا میں مسائل، دنیا میں مسائل، دنیا میں حالات میں پیش آئے تو پھر کہاں پیش آئیں گے؟ کیا جنت میں پیش آئیں گے؟ اگر جنت میں پیش آئے تو پھر وہ جنت کیا رہے گی؟ آپ کہیں گے جنت میں مسائل، جنت میں حالات، جنت میں بخار، جنت میں نزلہ، جنت میں زکام، جنت میں نقصان، جنت میں پریشانی، جنت میں تکلیف، ارے یہ کیا جنت ہوئی؟ اس لیے جنت میں یہ کچھ نہ ہوگا، یہ جو کچھ ہوگا تو وہ دنیا میں ہوگا۔ اس لیے اگر یہاں حالات اور مسائل و مصائب و پریشانیاں ہیں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ جب سے اسلام آیا تب سے یہ حالات ہیں۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام پر حالات نہیں آئے؟ کیا حضرات صحابہ پر حالات نہیں آئے؟ کیا تابعین و تبع تابعین پر حالات نہیں آئے؟ ہر دور کے اندر غور کرتے چلے جائیں، بلکہ جتنا پہلے آپ جائیں گے وہیں پر آپ کو زیادہ حالات اور زیادہ مسائل نظر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اسلام کی دعوت دی، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو سارے کفار مکہ اور سارے مشرکین عرب پہلے سے بہت معتبر سمجھتے تھے اور آپ کے لیے الصادق الامین کا لقب دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو ہی کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک خدا کی دعوت دینے آیا ہوں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، میں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اور آخرت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں، آخرت کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، جنت و دوزخ مجھ کو دکھائی گئی ہے، میں اس کی خبر لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم ان باتوں کو قبول کرو، ایمان لے آؤ۔ یہیں سے مخالفت شروع ہو گئی۔ مخالفت ایمان کو پیش کرنے پر شروع ہوئی۔ جب تک ایمان پیش نہ کیا گیا، نبوت پیش نہ کی گئی، تو کوئی اللہ کے نبی کا مخالف نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کو چاہنے والے تھے، آپ کے لیے پر بچھانے والے تھے،
آپ کے لیے آنکھیں نچھاور کرنے والے تھے، آپ کے لیے ہر چیز قربانی کرنے والے تھے، سب کے سب چاہتے تھے، لیکن جب ایمان کو پیش کیا وہیں سے اللہ کے نبی سے ان لوگوں نے ٹھان لی جنگ کرنا، مسائل حالات پیش آ جانا وہیں سے شروع ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات پر قائم ہے، کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں، ابو بکر ایمان لائے، خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، عثمان غنی ایمان لائے، اور بھی کچھ لوگ ایک کر کے ایمان لا رہے تھے۔ یہ جو ایمان لا رہے تھے ان کے لیے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کفار مکے کی طرف سے مسائل کھڑے کر دیے گئے۔ ہم تاریخ جانتے، بار بار سنتے، کیسی سخت ترین باڑ لگائی گئی، ان لوگوں نے مارنا، پیٹنا، راستوں میں کانٹے بچھانا، پتھروں کی بارش کر دینا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہو وہاں پر لا کر آپ کے اوپر گندگیوں کا ڈال دینا اور آپ کے گلے کے اندر رسی باندھ کر کھینچنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور اسی زمن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں جا کے چند دنوں کے لیے بند ہو گئے۔ چلنا دشوار تھا، پھرنا دشوار تھا، صحابہ کا بھی نکلنا دشوار تھا، نکلتے تھے، مسائل تھے، نکلتے تھے، حوادث تھے، نکلتے تھے، لوگوں کا مارنا اور پیٹنا تھا، گالی گلوچ تھی، یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دار ارقم میں بند ہو گئے۔ اسی زمانے میں عمر بن خطاب کو لالچ دی گئی تھی کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے آؤ، ان کو زندہ یا مردہ لے کر آؤ تو تم کو 100 اونٹ سرخ دیے جائے۔ حضرت عمر نے بھی چاہا میں ہی اس سلسلے میں آگے بڑھوں۔ حضرت عمر اس وقت کافر تھے، تلوار سونت کے چلے تھے، اور چلتے چلتے ان کی بہن بہنوئی کا گھر آیا، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اطلاع ملنے پر وہاں پر جا کر ان کی پٹائی کر دی تھی۔ جب پٹائی کر کے تھک ہار کے بیٹھے تھے، معلوم نہیں ذہن میں کیا آیا، کہنے لگے کہ فاطمہ ان کی بہن کا نام تھا، کہنے لگے فاطمہ تم جو بیٹھ کے یہاں پڑھ رہی تھی وہ کیا کلام تھا، مجھ کو بھی ذرا دکھاؤ۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کا کلام تھا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترنے والے پیغامات کو لکھا گیا ہے، یہ آپ جیسے ناپاک کو ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا پاک کیسے ہو؟ کہا غسل کرو، پھر وضو کرو، اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں وہ اوراق دیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے بہن کے گھر ہی میں غسل کیا، وضو کیا، پھر اس کے بعد کہا لاؤ وہ میں دیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کے سامنے وہ آیتیں رکھی گئی جو ایک چیز کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ پہلے ایک بینڈنگ میں قرآن نہ تھا، اوراق پہ کچھ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑیوں پر لکھا ہوا تھا، ٹھیکریوں پہ لکھا ہوا تھا، معلوم نہیں وہ کس پہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو پڑھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، ایمان دل میں گھس رہا تھا، کہنے لگے سمجھ میں آ گیا، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کے چلو، میں قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور میں غلام بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد جا کے دار ارقم میں حضرت عمر نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے یا نبی اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے، آپ باہر نکلے اور ہم چلیں گے کعبۃ اللہ میں اور وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ سب حالات پیش آئے، اور یہ رات وہ رات تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے ایمان کو تقویت عطا فرما۔ عمرو بن ہشام کون؟ جس کو ہم ابو جہل کہتے، اس کا اصل نام تو ہے عمرو بن ہشام، لیکن اس کو مسلمانوں نے کہا ابو جہل، اس لیے کہ وہ سارے لوگوں میں سب سے بڑا جاہل تھا، سارے لوگوں میں سب سے بڑا جہالت والا تھا،
اس لیے مسلمانوں نے اس کا نام رکھ دیا ابو جہل، جہل کا باپ۔ تو یہ جہل کا باپ اس لیے ہو گیا کہ جہالت بہت تھی، اس لیے جہالت کا کام کرنے والوں کا نام ابو جہل ہوتا ہے۔ جو علم کا کام کرے، اچھائیوں کا کام کرے، نیکیوں میں لگا رہے، اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا۔ صحابہ نے اس کو ابو جہل کہا، آج تک تاریخ میں اسے ابو جہل لکھا جاتا ہے، اور جو اس کا اصل نام ہے وہ ایسا غائب ہوا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ تو عمرو بن ہشام، اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ عمرو بن ہشام کو توفیق دے دے یا عمر بن خطاب کو توفیق دے دے، ان دو کے ذریعے ایمان کو تقویت عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حضرت عمر گئے اور ایمان قبول کر لیے۔ بہرحال بتانا یہ ہے بھائیوں، دیکھو حالات پیش آئے، اس سے آگے بڑھیے، یہ تو بالکل ابتدائی حالات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 برس کا عرصہ نبوت سے پہلے والا مکے میں رہے، اور نبوت کے ملنے کے بعد 13 برس کا عرصہ مکہ المکرمہ میں رہے۔ اب یہ 13 برس کے عرصے میں بالکل ابتدائی 2-3 سالوں کا حال، اور جب اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے، لوگ آنے لگے اسلام کی طرف، لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا، تو سارے کافر لوگ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے، لوگ ایمان کی طرف جا رہے، محمد کی بات ماننے کی طرف جا رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کچھ باڑ لگا دیں، کچھ پابندی عائد کر دیں، لوگ ان تک پہنچ نہ سکے، اس کے لیے کچھ باڑ بنا دو، اس کے لیے کچھ آڑ بنا دو، ایسے حالات پیدا کر دو کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے نہ پائے۔ مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دیں گے کہ محمد ایک جو ہے شاعر ہیں، یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ کوئی خدا کے نبی نہیں ہے، یہ خدا کی پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چونکہ بہت بڑے شاعر ہیں اس لیے اپنی شاعرانہ باتوں میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وہ اپنی شاعرانہ گفتگو میں لوگوں پر اس طرح اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان سے مرعوب و متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگوں میں بات پھیلا دو یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں، اس لیے شاعر کی بات کو کیوں مانتے ہو۔ اب لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا، محمد شاعر ہے، محمد شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اور شاعر ہونے کی وجہ سے وہ عجیب انداز کے کلام کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے کلام سے متاثر و مرعوب کر دیتے ہیں۔ لوگوں میں بات پھیل گئی، لیکن اس کے باوجود ایمان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی۔ دیکھو بات تو پھیلا دی کہ محمد ایک شاعر ہے، وہ صرف تخیلاتی کلام کرتے ہیں۔ شاعروں کا حال تو دیکھا ہے نا آپ نے بھی، تنکے کو جو ہے ہاتھی بنا دے، ہاتھی کو تنکا بنا دے، خوبصورت کو بدصورت بنا دے، بدصورت کو اپنی شاعری کے زور پر خوبصورت بنا کے چھوڑ دے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو شاعر ہیں، شاعرانہ تخیلات، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی طرف رجوع کم نہ ہوا، بڑھتا چلا ہوا۔ لوگوں نے کہا اچھا وہ شاعر ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی شاعر ہیں۔ عرب کا بچہ شاعر تھا، عرب کی عورتیں شاعر تھیں، عرب کے جوان شاعر تھے، ساری فضا میں شاعری گونجتی تھی، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، بڑے دلچسپ مشاعرے ہوتے تھے، فخریہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، بڑے ڈینگیں ماری جاتی تھی، زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر وہ شاعر ہیں تو کیا ہوا، چلو ہم بھی دیکھتے ہیں ان کی شاعری کیسی ہوتی ہے۔ اب لوگ اللہ کے نبی کی شاعری کو دیکھنے آنے لگے، انہوں نے تو چاہا لوگ ان سے دور ہو جائے، لیکن دور کیا ہوتے، لوگوں نے کہا ہم اور قریب ہو کے دیکھیں گے، اچھا ان کی شاعری میں کیا کمال ہے، ان کی شاعری کیسی ہوتی ہے، ہم ذرا دیکھیں گے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس لوگ قریب ہوئے، کلام خداوندی کو سنا۔ اللہ کے نبی اپنا کیا کلام سناتے تھے، آپ تو اللہ کا کلام سناتے تھے، قرآن کریم کی آیتیں اور سورتیں پڑھ کے سناتے تھے، آنے والوں کو کہتے یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام، اس کو سنو۔
اب بڑے بڑے شاعر آ رہے ہیں، بڑے بڑے بلیغ آ رہے ہیں، بڑے بڑے فصحا و بلغا آ رہے ہیں، بڑے بڑے ادبا آ رہے ہیں، بڑے بڑے خطبہ آ رہے ہیں، زبان کی نزاکتوں سے واقف لوگ آ رہے ہیں، فن شاعری کے ماہرین آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کلام۔ آنے والوں نے دیکھا اللہ کے نبی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، انہوں نے پلٹ کر جا کر کہا ہم محمد کے پاس گئے تھے، ان کا کلام ہم نے سنا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، انہوں نے ہم کو جو کلام سنایا ہے وہ ایسا حلاوت آگی کلام ہے، ایسا شیریں اور میٹھا کلام ہے کہ دنیا کا کوئی شاعر ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم شاعری کو جانتے، شاعری کے رموز کو ہم جانتے ہیں، شاعری کے اوزان کو ہم جانتے ہیں، شاعری کے قافیوں کو ہم جانتے ہیں، شاعری کی نزاکتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن محمد جو کلام سناتے ہیں شاعری سے اسے کوئی مس نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی کلام۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہی سن کر آیا تھا کہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ اس نے کہا اچھا شاعر ہے تو دیکھیں گے، میں بھی ان سے مقابلہ کروں گا شاعری میں۔ جب آیا اللہ کے نبی نے کلام سنایا، وہ کہنے لگا یہ شاعری تو ہے ہی نہیں، اس کا نام شاعری نہیں۔ شاعری میں کسی بھی ہندوستان میں بھی ماشاءاللہ بہت شاعر ہیں، ہندوستان کے آپ کے اس علاقے میں بھی بہت سارے شاعر ہیں، شاعروں کو دیجئے قرآن، وہ بتائیں گے کہ شاعری ہے کہ نہیں۔ شاعری کے اوزان ہوتے ہیں، اس کا وزن مقرر ہوتا ہے، اس وزن ہی پہ اس کو ڈھالنا ہوتا ہے، اس کا قافیے کا اصول ہے، قافیے کے لیے کچھ اصول اور ضابطوں کے ساتھ اگر تک کوئی بات نہیں ہوا کرتی، لیکن قرآن ایسا بلیغ کلام ہے کہ شاعر دنیا کے بڑے بڑے شاعروں نے کہا اس سے بہتر کوئی کلام۔ شاعروں نے شعر سے اور شاعری سے توبہ کر لی، انہوں نے کہا آج سے میں قرآن کے مقابلے میں شعر کہنا، قرآن کے ہوتے ہوئے شاعری کی دلچسپی لینا میں اپنے لیے ایک بہت ہی بدترین جرم سمجھتا ہوں۔ قرآن وہ کلام ہے، شاعری پھیکی ہے اس کے ساتھ۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھو بھائیو، شاعری کو بھول جاؤ، وہ لطافت، وہ اس کے اندر حسن کلام ہے اور اس کے اندر وہ شولت، وہ سوکت، وہ شیرینی، وہ مٹھاس ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد عرب کے بڑے بڑے شاعروں نے اپنی شاعری چھوڑ دی، شاعری سے توبہ کر لی۔ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیتیں نازل ہوئی، کون سی آیتیں؟ سورۃ الکوثر کی 3 آیتیں۔ سورۃ الکوثر سب کو یاد ہے، اللہ نے اس میں فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں اترنے کے بعد صحابہ سے لکھوایا۔ آپ خود لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کی زبان مبارک پر اللہ نے وہ عظیم الشان کلام جاری کیا، وہ علوم اور علوم کے دریا جاری کر دیے کہ آج پوری دنیا آپ کے علوم سے، فیوز سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو لکھوایا اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ پہ اس کو ٹنگوا دیا گیا۔ کعبۃ اللہ پر بڑے بڑے شاعر لوگ اپنے شعر لکھ کے ٹانگ دیتے تھے، لوگ آ کے پڑھ کے اشش کرتے تھے، اور انہی کو بعد میں بعض لوگوں نے جمع کیا، السبع المعلقات کے نام سے کتاب ملتی ہے۔ 7 بڑے بڑے شاعر تھے، زبردست قسم کے شاعر عرب کے، ان کا کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، ایسے شاعر تھے۔ ان کا شعر، جو ان کے اشعار اور ان کے قصیدے کعبۃ اللہ پر ٹنگے رہتے تھے، ان کو جمع کیا گیا ہے، کتاب ملتی ہے، آج بھی ملتی ہے، ہم لوگ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسے بے وقوفوں کی کتاب کیوں پڑھاتے ہیں؟ ایسے کافروں کی کتاب مسلمان اور مدارس والے کیوں پڑھاتے ہیں؟ ارے اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کی زبان سے، ان کی زبان دانی کا جو فن ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ عربی کی نزاکت، شاعری کی نزاکت، اس کی لطافت
اس کا حسن، اس کے اسرار و رموز، اس کے غوامض، یہ سب معلوم ہو جائے، طلبا کو سمجھ میں آئے کہ عربی زبان کیا ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین جو ہے یہ ایک سورت جو 3 آیات پر مشتمل ہے اس کو لکھوا کر کعبۃ اللہ پہ اس عنوان سے ٹنگوا دیا کہ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس میں ایک آیت اور بڑھا دے۔ 3 آیتوں کو رکھا گیا، ایک چوتھی آیت اس کے اندر بڑھا دی، اور وہ ٹنگا رہا، زمانہ گزر گیا، بہت دنوں تک ٹنگا رہا، لیکن کسی عرب کے شاعر کو ہمت نہ ہوئی کہ اس کے اندر کچھ جو ہے اضافہ کر دے اور اسی کے وزن پر کوئی کلام بنا کے لگا دے، کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ بعد میں ایک شاعر نے صرف اتنا کیا کہ اس نے آخر میں ایک جملہ بڑھا دیا۔ پہلے سے 3 آیتیں تھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے اخیر میں لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر تو اللہ کا کلام ہے۔ اس نے مان لیا کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بہرحال شاعروں کو چیلنج دیا گیا، فلاں کو چیلنج دیا گیا، دنیا میں آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا، اس کا جواب نہیں لکھ سکا۔ میں کہہ رہا تھا لوگوں نے ابھارا تھا اس طور پر کہ لوگ کہتے تھے محمد تو شاعر ہے، ان کو نبی سمجھ کے کیوں جاتے ہو؟ ایک شاعری کا فن ہے ان کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس لوگ جاتے اور لوگوں کو پتہ چلتا یہ شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ بھئی ہماری یہ بات تو چلی نہیں، ہم نے کہا شاعر ہے تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا ہماری بات۔ پھر دوبارہ میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ طے کیا اب شاعر مت کہو ان کو، بلکہ شاعر کی جگہ کہو ساحر ہے۔ ساحر کے معنی جادوگر، لوگوں میں اب یہ بات پھیلا دو یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، وہ اس کی عقل کو مسلوب کر لیتے ہیں، اس کی سمجھ کو مسلوب کر لیتے ہیں، اتنے زبردست یہ جادوگر ہیں کہ جو ان کے پاس گیا وہ ان کا ہو کے رہ گیا۔ یہ باڑ لگائی گئی کافروں کی طرف سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ جائے، اسلام کی طرف کوئی رغبت نہ کرے، اسلام باہر نہ آئے، اسلام نہ پھیل سکے، اس کے لیے جو کچھ ان کے بس میں تھا وہ کرنے لگے۔ لیکن جب یہ بات پھیلائی گئی لوگوں نے کہا اچھا وہ جادوگر ہے تو ہم بھی ذرا دیکھتے ہیں کیسے جادوگر کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ چلے گئے۔ اب کہاں ان کے بس میں تھا کہ روکتے، اس لیے میں نے کہا مسائل تو پیش آتے رہیں گے، اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آئے، صحابہ کے ساتھ پیش آئے، بعد کے زمانوں میں پیش آئے، آج کے زمانے میں پیش آئے، اس میں کوئی اچنبے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو ہو رہا ہے اس زمانے میں ہو تو کیا تعجب کی بات ہے۔ لیکن ایک نکتہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے نکتے کو یہی چھوڑتا ہوں، آئندہ ہفتے اس نکتے کی طرف اشارہ کروں گا بلکہ اس کی وضاحت کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اعلان ہے جامعہ اسلام کے لیے آپ